بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پوچھا گیا تھا چینل کے اوپر ہی، کیا خواتین کا حالت حیض میں خاص دنوں کے اندر قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو چھونا جائز ہے یا نہیں؟ خواتین کے لیے حالت حیض میں نہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا جائز ہے، نہ ہی زبانی پڑھنے یا اس کو زبانی سنانے کی اجازت ہے۔ بعض بچیاں ہوتی ہیں نا جو قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں، وہ ہاتھ تو نہیں لگاتی، دیکھ کے تو نہیں پڑھتی، زبانی پڑھتی ہیں، تو زبانی پڑھنا بھی قرآن پاک کو حالت حیض کے دنوں میں جائز نہیں ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ سنن ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ حائضہ کہ وہ عورت جو حالت حیض میں ہو، اور جنبی مرد کہ جس کے اوپر غسل فرض کر دیا گیا ہو، قرآن مجید میں سے کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ حالت حیض، حائضہ عورت اور جنبی مرد، ان دونوں کے لیے قرآن مجید میں سے کچھ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ ہماری بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر لازمی سوتے ہیں، یا صبح کے وقت گھر سے نکلتے ہوئے سفر کی دعا پڑھتے ہیں حفاظت سفر کے لیے، یا آیت الکرسی پڑھ کے نکلتے ہیں گھر سے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت رات کو سونے کے وقت یا صبح گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا، چاروں کل کا پڑھنا یا حفاظت سفر کی دعا پڑھنا، وہ بھی قرآن پاک کی 25 پارے کی آیت ہے، ان چیزوں کا پڑھنا اس وقت بنیت دعا ہوتا ہے۔ اور قرآن کی وہ آیاتیں جو بنیت دعا استعمال ہوتی ہیں، ان کو حالت حیض میں پڑھنا جائز ہے بنیت دعا کی، کہ یہ میں اب دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری رات خیر و عافیت سے گزرے، کوئی جادو جنات، نظر بد، کوئی چیز حملہ نہ کرے، گھر میں چوری ڈکیتی نہ ہو، اس نیت سے پڑھنا۔ یا دن میں صبح کے وقت پڑھنا کہ میں اب نکل رہی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرے سفر کو محفوظ کرے ناگہانی موت سے، حادثے سے اور اس طرح کے معاملات سے، نظر بد سے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت الکرسی کی برکت سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو اس وقت یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، آیت الکرسی ہے یا چاروں کل ہیں یا حفاظت سفر کی دعا ہے یا بنیت دعا، تو بنیت دعا کچھ آیات مبارکہ ایسی ہیں جن کو آپ حالت حیض میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بنیت قرآن پڑھیں گے تو بنیت قرآن ایک لفظ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔